جی کچھ اور لوگ یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا ہم چاہتے شام کو جا کے ٹی وی کو آن کرتے ہیں تو جو بھی چینل آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ میمو گیٹ منصور اجاز. لیکن یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ 25 دن سے یہ اسٹرائک چل رہی ہے لیکن اس پہ گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور نرگس سیٹھی ہے, نرگس سیٹھی ہے, یہ سننے میں آج نرگس سیٹھی نہیں مانے. نرگس سیٹھی ان سب کے لیے بھاری ہو گئی ہے. مطلب یہ پولیٹکس ہے, یہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں عوام کو اس کا حق ملنا چاہیے. ہمارے خود کو لیگ ہے, ہمارے خود میمو گیٹ اسکینڈل جو ہے اس میں آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں, کوئی دلچسپی نہیں؟ ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمیں کیا ہے میمو گیٹ سے, وہ جو میمو گیٹس ہے منصور جگہ میں کیا ہے سر. ہمارے کولیگز ہیں وہ کہتے ہیں, ہمارے جو ہاسپٹل کے جو امپلائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کاش ہماری سیلری تو 4-5 ہزار بڑھ جائے, اس سے ہمارا میں کہہ رہا ہوں یہ میمو گیٹ, یہ حکومتی جو مسئلے ہیں ان میں ہمیں کیا لینا دینا. ہمیں اپنی روٹی نہیں پوری ہوتی, روٹی کے فکر میں پڑے رہتے ہیں. ہم حکومت کے اس کے مسئلوں میں کیا, حکومت جان بوجھ کے اس طرح کے مسئلے کھڑے کر کے عوام کو جو ہے نا وہ اس میں غلط فہمیوں میں ڈالنا چاہتی ہے. جو عوام مرے اسی طرف عوام اسی طرف لگی رہے, ہماری طرف نہ سوچے. ہر کسی کا اپنا آپ ہے, ہر کوئی کہتا ہے کہ بس ہمیں کھانے کو ملے, کسی کو نہ ملے. یہاں پہ ہر کوئی مر رہا ہے, کس کے لیے کرے گا؟ کوئی کچھ نہیں کرے گا. یہ میمو گیٹوں میں جنرل کیانی, جنرل پاشا سب کے سب اپنے آپ کو کھا رہے ہیں. یہ کس کو دیں گے؟ یہ کسی کو نہیں دیں گے. جب تک یہ بندہ اس جہان سے نہیں مرے گا کسی کو نہیں دیں گے کچھ. یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں کیمرے سے میں نہیں یہ کہہ رہا, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہ. جب تک ہم ایک اکٹھے ہو کے باہر آئیں گے تب جا کے کچھ ہوگا. میں اس ملک کا نوجوان لڑکا ایک آپ کے پاس آ کے محنت کرتا ہوں کہ آئیں آج نکلتے ہیں ہم اکٹھے ہو کر باہر. کیوں نکلنا چاہتے ہیں؟ کچھ کریں گے نا. آج علاج کروانے کے لیے آئے, ہاسپٹل بند ہے, آج یہ بند ہے, کل کو اور بند ہو جائیں گے. اچھا آپ یہاں پہ علاج کرانے ہیں, آپ لیے دے رہے ہیں. میں اپنے جبڑے کے لیے آیا تھا, اپنے لیے آیا تھا کام کروانے کے لیے. اچھا آپ کا علاج نہیں ہوا؟ نہیں ہوا, بند پڑے ہیں بھائی. آج آیا ہوں, پہلی دفعہ آیا ہوں تو بند پڑے ہیں. تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ حکومت ذمہ دار ہے, اور کون ذمہ دار ہے؟ اس میں کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں سے ان اداروں کو کچھ دیں گے تو ہوگا نا بھائی. وہ بھی آپ اپنے لیے رو رہے ہیں نا, کسی کے لیے تو نہیں رو رہے. وہ کہتے ہیں, ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں انسانی حقوق کے لیے, انسانی کیا کہتے ہیں کو, انسانی ہمدردی کے لیے ہیں. بھائی ہمدردی کے لیے آئے ہیں. آپ کا مطالبہ ایک حکومت کے ساتھ ہے, آپ حکومت کے ساتھ مطالبہ کریں. ان غریبوں کا علاج تو کریں جو مر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے. ان کا علاج تو کرنا ان کا فرض بنتا ہے نا. انسانی حقوق تب ہوتا ہے جب آپ کسی کا علاج کرتے. آپ کے جبڑے میں کیا پرابلم تھا؟ میرا پھنس رہا ہے, میں کھانا نہیں کھا سکتا 6 دن سے. میرا یہ حال ہے. میں آج آ کے آیا ہوں ہاسپٹل میں. آیا ہوں تو اتفاق سے وہ آگے سے بند پڑا ہے. پہلی دفعہ میں آیا ہوں. میں لاہور سے کام کرتا, یہاں پہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں. 1.25 سال سے یہاں پہ ہوں. اب میں نے ہاسپٹل میں آیا ہوں. میں تو یہاں پر کیا ایمرجنسی میں نہیں, ایمرجنسی میں تو نہیں ہے. ایمرجنسی تو ایک انہوں نے مخصوص کی ہوئی ہے کہ جی حادثات کے لیے, کوئی بھی ایسا ایمرجنسی کے لیے حادثہ ہے یہ ان کے لیے. دوسرا شعبہ ہے وہ بند پڑا ہے بالکل. وہاں پہ جا کے دیکھیں, ہزاروں مریض لیٹے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں بینچ پہ. یہ کوئی تک تو نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے ان کے مطالبات ہیں, میں بھی ان کے ساتھ ہوں, میں بھائی ہوں ان کا. میرے یہ والدین چاچا تائے سب ایک اکٹھے ہیں. ان کے لیے کچھ تو یہ تو کریں نا کہ پرائیویٹ نہ ہو. یہ سرکاری بنایا تو اس کو سرکاری رکھیں. اس کو کچھ دیں, اس کو فنڈ دیں. یہ فنڈ اپنی جیبوں میں ڈال کے بیٹھے, ان کو کچھ نہیں نظر آ رہا. یہ سب ان کے ہاتھوں میں ہو رہا ہے. یہ سب جانتے ہیں, یہ سب کے سب کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ان چیز کو سب کو پتا ہے ان کا. اب اس کا علاج نہ ہونا, اس کو پتہ نہ چلنا کہ اسپتال بند ہے, یہ آیا ہے, یہ میڈیا کی کمزوری ہے. میڈیا بھی اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر. میڈیا سے کیا گلا ہے؟ میڈیا سے یہ گلا ہے کہ عوام جب دیکھو میمو گیٹ, جب دیکھو کچھ نہ کچھ ہر چیز اسی پہ ڈبیٹ ہوتی ہے. آج کل عمران خان کے ساتھ ڈبیٹ تھی حامد میر کی, اس میں کیا تھا, یہی چیز تھی بھائی. وہ ڈبل پولیسی وہ بھی چل رہا ہے بیٹھا وہاں پہ. آج ہم بھی تو آپ کے پاس ہیں, آپ آئے, آپ کی مہربانی, آپ کا تھینک یو ہے. ہم یہ بھائی بات آپ ایک آگے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. پورے کا پورے جب نیوز چینل پہ یہ چیز نہیں آئے گی کچھ نہیں ہوگا اس چیز سے. جب اس چیز کو نہیں اٹھایا جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اس جگہ پہ بھائی. بہرحال آج ہم پورا 1 گھنٹے کا پروگرام آپ کے مطابق. ٹھیک ہے, مہربانی. آپ اگر عوام کو بتا رہے ہیں, عوام یہاں روزانہ 2000-3000 مریض آتے ہیں, ذلیل ہو کے واپس جاتے ہیں. لگا لیں آپ کو جہاں پہ بھی مریض نظر آئے گا بیٹھا ہوگا, لیٹا ہوگا. اور 85 کے بعد 92 تک یہ پرائیویٹ ادارہ تھا. 85 سے لے کر 92 تک یہ پرائیویٹ ادارہ تھا, اور 92 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کو سرکاری کیا تھا. اور آج زرداری صاحب اس کو پرائیویٹ کر رہے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ علاج تو کریں, علاج کریں, مطالبات انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. علاج آپ کے مطالبات پورے ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں, ہماری دعا ہے اللہ سے کہ آپ کے مطالبات پورے ہوں. ہمارے جو ٹی وی اینکر ہیں انہوں نے ہمارے جو ٹی وی اینکر ہیں انہوں نے ایک کوشچن کیا تھا کہ منظر بھائی آپ کے ساتھ ڈاکٹر کتنے ہیں.
यही मिसाल ले ले, आप वहाँ पे गए, आपने कहा एक भी डॉक्टर नहीं बैठा, कोई भी नहीं बैठा। अब डॉक्टर यहाँ पे होंगे तो यार, डॉक्टर तो यहाँ से सारे के सारे बाहर पहुँच गए हैं, वो क्या करें? उनको जो उनको तनख्वाहें नहीं देते, उनके मुतालबात पूरे नहीं करते, वो बाहर चले गए। उनको कुछ करेंगे तो आएंगे ना, वो जो HPS उनको कुछ देंगे तो आएंगे ना। HPS के जो हामी है ना, वो है हाउस ऑफिसर। हाउस ऑफिसर्स इज नॉट परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ पिम्स। वो तो स्टूडेंट है, एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाए। ठीक है, चलें नाज़रीन, अवाम के जज्बात आपने सुने हैं। लोग यहाँ पर बड़े मुश्तिल भी हैं और बड़े जोश में भी आए हुए हैं। मीडिया से भी उन्होंने गिला किया और वो भी हम एज इट इज़ आपको सुनवाया, दिखाया है। एक गिला मीडिया से इन लोगों का ये है कि हर वक्त मेमोगेट स्कैंडल के हवाले से बात होती रहती है और अवाम के जो जेन्युइन मसाइल हैं उनके ऊपर बात नहीं होती है। तो हम तो आज प्रोग्राम कर रहे हैं अवाम के इन जेन्युइन मसाइल में से एक मसले पर, और आज आप देखेंगे इसके ऊपर, आप लोग जरूर टीवी भी देखेगा। और ये जो कह रहे हैं ना मेमोगेट स्कैंडल के हवाले से हुकूमत कह रही है मंसूर इजाज को ले आओ, उसकी सिक्योरिटी, और वजीर आजम साहब का अपना बयान है कि अरबों रुपए खर्च होंगे उसकी सिक्योरिटी का। हमें मेमो स्कैंडल से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने पेड़ से मतलब है, हमें मंसूर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये जो वजीर आजम साहब का बयान है कि अरबों रुपए खर्च होंगे उनकी सिक्योरिटी पे, तो आप ठीक है पैसे खर्च करें उनकी सिक्योरिटी पे, इस मामले को सुलझाना चाहते हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन थोड़े से पैसे इन गरीब लोगों पर भी खर्च कर दें। इनके मुतालबात अगर पूरे हो जाएंगे तो ना सिर्फ इनके घरों में सुकून हो जाएगा, बल्कि वो लोग जहाँ पे इलाज कराने आ रहे हैं उनको भी सुकून मिल जाएगा, उनका भी इलाज होगा। ये नौजवान जो यहाँ पर अभी अपनी रुदात सुना रहा था, वो यहाँ पर मुलाजिम नहीं है, वो तो इलाज कराने आया था, तो उनका भी मसला हल हो जाएगा। हुकूमत को इसके ऊपर सोचना चाहिए। क्या चाहते क्या, क्या इंसाफ चाहिए? क्या हम इंसानी दायरे में एहतजाज कर रहे हैं ना, तो आज 25 दिन हो गए, हमें कोई नहीं सुन रहा। इक्वल टू बेसिक रनिंग सैलरी रिस्क अलाउंस दें, और दूसरा ये कि हम एक ग्रेड अप करें।